السلام علیکم دوستوں، میں ہوں منور حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں MH ہسٹوریکل۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ ایک نوجوان صحابی جسے لوگ ماعز کے نام سے جانتے تھے، اس کی شادی مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ ایک دن شیطان نے اسے پھسلایا، اسے انصاری کی لوڑی پر مائل کر دیا اور راہ حق سے ہٹانے کی کوشش کی۔ ماعز شیطان کے جال میں پھنسا اور اس لوڑی کو تنہائی میں لے گیا۔ اب یہ دونوں تھے اور تیسرا ان میں شیطان تھا۔ وہ برائی کو ان دونوں کے لیے نہایت خوبصورت اور پرکشش بنا کر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں بہک گئے اور جوانی کی دوغیانی کا شکار ہو گئے۔ جب ماعز اپنے جرم سے فارغ ہوا تو شیطان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے لگا۔ گناہ کی آگ اس کے دل کو جلانے لگی۔ وہ بے قرار ہو کر روحانی طبیب کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ احساس گناہ اسے تڑپانے لگا۔ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وہ دوسری جانب آ گیا، بولا، اے اللہ کے رسول، میں شیطان کے جھانسے میں آ گیا، زنا کر بیٹھا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم نے فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، واپس چلا جا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگ اور توبہ کر لی۔ وہ تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا۔ گناہ کی آگ نے اس کا آرام چھین لیا، وہ صبر نہ کر سکا۔ نبی کریم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ اسے یہاں سے نکال دو۔ اسے نکال دیا گیا۔ وہ چوتھی مرتبہ پھر چلا آیا۔ نبی کریم نے لوگوں سے کہا، کیا یہ دیوانہ ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، ہم نے اس میں ایسا کوئی مرض نہیں پایا۔ آپ نے فرمایا، شاید اس نے شراب پی ہوئی ہے، اس لیے ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے ماعز کا منہ سونگھا، اسے شراب کی بو محسوس نہیں ہوئی۔ نبی کریم نے پوچھا، تجھے پتہ ہے زنا کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا، جی ہاں، میں ایک عورت کے ساتھ اس طرح حرام کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں جیسے ایک آدمی حلال طریقے سے اپنی بیوی کے پاس آتا ہے۔ آپ نے پوچھا، اب اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی کریم نے مکمل تفتیش کروائی۔ جرم ثابت ہونے پر حد جاری فرمائی۔ آپ نے حکم دیا اور اسے سنگسار کر دیا گیا۔ جب اس کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور اسے دفن کر دیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے پاس سے گزرے۔ وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو، اس آدمی پر اللہ نے پردہ ڈالا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو خود ہی ہلاکت میں ڈال لیا، حتیٰ کہ اسے پتھر مار مار کر یوں ہلاک کر دیا گیا جیسے کتوں کو مار دیا جاتا ہے۔ نبی کریم خاموش ہو گئے، پھر تھوڑا چلے۔ آگے ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا، اسے دھوپ نے جلا دیا تھا اور وہ پھول گیا تھا۔ جب نبی کریم نے اس گدھے کو دیکھا تو پوچھا، فلاں فلاں آدمی کدھر ہیں؟ وہ دونوں بولے، اللہ کے رسول، ہم یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، اترو اور اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ وہ حیران ہو کر بولے، اللہ کے نبی، بھلا ہم اسے کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی جو تم اپنے بھائی کی عزت پامال کر رہے تھے وہ اس گدھے کو کھانے سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اگر یہ امت کے مابین تقسیم کر دی جائے تو انہیں کافی ہو جائے۔ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطہ لگا رہا ہے۔ خوشخبری ہے ماعز بن مالک کے لیے، وہ جوانی کا بھول کا شکار ہوا اور اپنے رب کے درمیان پڑے ہوئے پردے کو پامال کیا۔ گناہ نے اسے چین سے بیٹھنے نہ دیا تو اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر امت کے درمیان تقسیم کر دی جائے تو تمام لوگوں کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔